علامہ اقبال رحمہ اللہ، آپ رحمہ اللہ کے سامنے نا کسی نے ایسی کوئی بد دماغ تھا، اس نے کہہ دیا کہ مدرسے بند ہونے چاہیے جی، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مدرسے کو بند ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ان مدرسوں کو جیسے ہیں ویسے ہی چلنے دو۔ ہمارے جن کو تم ملا کہتے ہو نا، یہ اسی ملا کی برکت ہے، آج جیسا تمہیں دین نظر آ رہا ہے نا، یہ اسی کی برکت ہے، اسی کی برکت ہے تمہیں دین نظر آ رہا ہے، یہ مدرسے کی برکت ہے، تمہیں اسلام کے جو احکامات جتنے بھی تھوڑے بہت نظر آ رہے ہیں یہ انہی کی وجہ سے ہیں، انہی کی برکت ہے اور کسی کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ اگلے الفاظ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں اگر تم یہاں ہندوستان میں مدرسے بند کر دو گے تو پھر تمہارا حال بھی قرطبہ والا ہوگا۔ قرطبہ کے اندر 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، نصرانی عیسائی قابض میں، آج مسلمانوں کے صرف کیا ہے وہاں پہ؟ ایک الحمراء موجود ہے اور دوسرا وہاں پہ کھنڈرات موجود ہیں، عمارتیں گری ہوئی، وہی جا کے لوگ دیکھتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں یہاں مسلمان رہتے تھے اور مسلمانوں کو کچھ نہیں رہا وہاں۔ تو اقبال رحمہ اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہاں سے مدرسے ختم کر دو گے پھر تمہیں آگرہ کا تاج محل اور دہلی کا لال قلعہ ہی بچے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ ہمارے مدرسے تھے، یعنی یہ ہمارے عمارتیں تھیں، بس اس کے علاوہ اسلام تمہیں دکھائی نہیں دے گا اگر تم نے یہاں سے مدرسے ختم کر دیے تو۔ میں آپ کے سامنے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ آپ کا ایک فتویٰ شریفہ سناتا ہوں۔ یہ حقیقت والی بات ہے، ہماری قوم جتنا لنگر کی شوقین ہے نا اتنا کسی شاید کا شوق نہیں ان کو، جتنا زور لگائیں گے بھی لنگر ضرور پکائیں جی، ہاں وہ بانٹ دیں اس کا ثواب زیادہ ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کا فتویٰ شریفہ دیکھیں، یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد 10 ہے اس کی اور صفحہ نمبر ہے اس کا 305۔ آپ کی خدمت میں سوال ہوتا ہے، سوال کا نمبر ہے 153۔ سوال یہ ہوا کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیں ہمارے پاس سالانہ چندہ جمع کیا ہوا ہے، وہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایصال ثواب کے لیے اس کا لنگر بنا کے غریبوں کو مسکینوں کو کھلاتے ہیں، ہیں جی، لیکن ہمارے علاقے کے اندر ایک طالب العلم ہے، وہ سنی حنفی ہے، سید بھی ہے، اب وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں، وہ دین کی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، غربت ہونے کی وجہ سے۔ تو آپ ارشاد فرمائیں کہ اگر ہم وہ جو ختم والے پیسے جمع کر کے رکھیں ان پیسوں سے ہم اس طالب علم کو کتابیں لے کر دے دیں، اس کی مدد کر دیں، اس کی ضرورت پوری کر دیں، تو بتائیں اس کا ثواب ہوگا یا نہیں؟ ہیں جی، آقا علیہ السلام راضی ہوں گے یا نہیں؟ کہیں یہ نہ ہوگا ہم ختم نہ پڑھوائیں حضور ناراض ہو جائیں۔ یہ ان کے الفاظ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ باعث خوشنودی سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ ہم تو ختم دلاتے ہیں ہر سال، وہ اس بار چھوٹ جائے تو پیسے ادھر دے دیں ہم مدرسے کے بچے کو، تو بتائیں یہ ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حضور راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، امام تو پھر امام ہے، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ امام نے پھر کیا کہا؟ کاش کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ آئے۔ آج محفلوں میں زور ہے، محفلیں کرتے ہیں جناب، لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں یار، اتنی ہر بندہ تقریباً ہر گلی میں محفل ہوتی ہے، لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، یعنی ایک بندہ ایک مدرسہ قائم کر سکتے ہیں ہمارے سنیوں میں، لیکن نہیں، لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں شاعروں پر، نقیبوں پر، بے سرے بے ہنگم آواز نکالنے والے لوگ ایسے پیسے پھینک رہے ہوں گے، گلا پھاڑ رہے ہوں گے، اپنی جو قدرتی آواز ہے اسے پیچھے رکھ کے ایسے ہو اس طرح کی آوازیں نکال رہے ہوں گے۔ اور بھائی کیا طریقہ ہے؟ انسان کے بچے بنو، لگتا ہے ایسے جیسے کوئی بیل ذبح ہو رہا قربانی پر اور اس کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ دیکھیں جی امام اہل سنت نے کیا فرمایا، آپ فرماتے ہیں یہ اس کا نعم البدل ہوگا۔ نعم البدل کیا ہے؟ میں ایک طرف ہے ختم پڑھوا کے لنگر کھلانا اور دوسری طرف ہے طالب علم کو کتابیں لے دینا، اس کا خرچ اٹھانا، آپ فرماتے ہیں اس سے بھی کہیں اچھا کام ہے یہ۔ آگے دیکھیں، میں ثواب کی کمی کے کیا مانا، یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ثواب کم ہو جائے گا؟ میں اس سے 70 گنا ثواب کی زیادہ امید ہے۔ لنگر بانٹو گے 10% ثواب، 10 گنا ثواب ملے گا، اور طالب علم کو دو گے 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ میں کھانا کھلا کر پکانے میں، بانٹنے میں، لنگر کھلانے میں ایک کے صرف 10 گنا، ایک کے 10 گنا، 1 روپیہ لنگر میں دو 10 گنا ثواب ملے گا۔ آپ میں لیکن
اگر وہی 1 روپیہ طالب العلم کو دو تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کم از کم 1 کے 700 گنا ملیں گے، 1 کے 700 گنا۔ اب بتائیں نا جی، یہ جو ہمارے بڑے کٹر بریلوی بنتے ہیں، ٹن ٹن سنی بنتے ہیں، ان سے بندہ تھوڑا سا پوچھ لے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ بھی سمجھ آیا نہیں آیا ہیں؟ یہ صرف ٹی وی مووی کے فتوے ہیں، OED کے فتوے ہیں، اور کوئی فتویٰ تمہیں اعلیٰ حضرت کا سمجھ نہیں آیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ظلم یہ ہوا کہ ہمارے مدارس میں یہ کہا جاتا ہے جی بچہ 10 پڑھ کے آئے گا تو داخلہ ملے گا اسے۔ بتائیں، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ انگریزی تعلیم جو ہے نا وہی تمہارے بچوں کی ذہن کی نشو و نما کر سکتی ہے، قرآن نہیں، رب تعالیٰ کا دین نہیں کر سکتا؟ آئے مدارس میں یہ لازم کر دیے گا۔ مولوی یہ کہہ رہے ہیں جی بچہ 8 پڑھ کے آئے تو حفظ پہ لیں گے، 10 پڑھ کے آئے تو درس نظامی کے لیے لیں گے۔ کیوں بھائی؟ یہ کس نے سوچ دی تمہیں؟ یعنی کہ جس نے دین پڑھنا ہے اس کے لیے بھی وہ ضروری ہے، لیکن سکول میں بیٹھے ہوئے بچوں کو تو نہیں کہا جاتا یار آپ پہلے دین پڑھ کے آؤ، کم از کم نماز ہی سیکھ کے آ جاؤ، روزے کے مسائل سیکھ لو، کچھ سیکھ لو دین تم۔ وہاں تو کلمے کا بھی نہیں پوچھا جاتا، اور یہاں ان کو یہ کہا جاتا ہے پہلے وہ پڑھ کے آؤ۔ بتائیں نا جی، جن مولویوں نے یہ شرط عائد کر رکھی ہے کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ آیت مبارکہ کیا بتا رہی ہے انہیں؟ بتائیں۔ یا ایھا رسول اللہ یحزنک الذین یسارعون فی الکفر۔ ایک امام میں بہت بڑے وہ فرماتے ہیں میری عمر 3 سال تھی، کل 3 سال تھی، میری ماں میرے سر پہ امامہ باندھتی تھی، عمتنی امی، میری ماں میرے سر پہ امامہ باندھتی تھی، مجھے فرماتی تھی میری ماں جا بیٹا، مدینے میں رہتے تھے، جا بیٹا امام مالک کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ، جب حضور کی حدیث پڑھیں گے نا تم بھی سن لینا، تم بھی حضور کی حدیث یاد کرنا۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جو ہے نا اس کا ذہن قرآن حدیث کو قبول کرنے کے موافق نہیں ہے۔ جب ہمارے مولویوں کا یہ ذہن ہوگا تو پھر پاکستان کی سپریم کورٹ میں بیٹھا جج فائز عیسیٰ تو یہ کہے گا جو بندہ قرآن پڑھ لیتا ہے اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ بتائیں، یہ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ملک میں رہنے والا بندہ خود کے مسلمان کہنے والا بندہ یہ کہے کہ رب کا قرآن پڑھنے سے بندے کا دماغ پاگل ہو جاتا ہے، وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔